کوئی نشانی پائی جاندی ہے؟ او دا نام کی ہے؟ غلام احمد۔ غلام احمد غلطی نہ کرے آجے، نا پورا لے آجے دا غلام احمد۔ تے آن والے مہدی دا نام کی ہے؟ اے دے ابے دا نام کی ہے؟ مرزے دے غلام مرتضی۔ امام مہدی دی ابا جی دا کی نام ہے؟ عبداللہ۔ تو انہاں دی برادری کیڑی ہے؟ سید۔ ایری برادری کی ہے؟ مرزا مغل۔ ایسے تسی جننے بیٹھے ہو نا، تواڈے سارے دی برادری صرف ایک ہے، بس کوئی دو برادریاں والا بندہ تواڈے چ نہیں۔ اے میرے موڈے نال موڈا جوڑے ہے، اے نے سید۔ اے سید نے، اے انصاری نہیں ہو سکتے، راجپوت نہیں ہو سکتے۔ ایک کو برادری ہوندی نا بندے دی، کیونکہ پیو جو ایک ہوندا ہے۔ میں راجپوتاں دے گھر جمے ہاں، میں بلوچ نہیں ہو سکتا، ارائی نہیں ہو سکتا، انصاری نہیں ہو سکتا، پر مرزا بڑی کرنی والا سی۔ یہ برادریاں جے 5۔ کنیاں برادریاں نے؟ خود لکھدا ہے کہ میری برادری مغل برلاس ہے۔ مرزا مغل برلاس، یہ پہلی برادری جڑیاں یہ کتاباں بھی لکھیاں جاندیاں۔ 28واں سپارہ سورۃ جمعہ، یہ آیتاں نازل ہوئیاں۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سونا رسول 4 کم کردہ، 4 ڈیوٹیاں نے میرے سونے رسول دیاں۔ 4 ڈیوٹیاں، یتلو علیہم آیاتی، ایک قرآن دیاں ایتاں دی تلاوت انہاں دے سامنے کردہ، انہاں امیین دے سامنے تلاوت کردے نے، ایک ڈیوٹی۔ دوسری ڈیوٹی، وَيُزَكِّيهِمْ، اے سونا انہاں نو پاک بھی کردہ ہے۔ سونے دی ڈیوٹی کی ہے؟ کچھ ہی بول۔ کنوں پاک کردے نے سرکار؟ اے کپڑے تو ہوندے نے؟ نہیں، دل پاک کردے، دل پاک کردے نے۔ اور سونے مصطفیٰ دی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے، سونے تو دلاں نو پاک کرنا ہے۔ یہ ڈیوٹی ہے سرکار دی کہ سرکار دے کول اللہ نے دل پاک کران واسطے 1,00,000 تو زیادہ بندے بھیجے۔ یہ سارے صحابی نے، انہاں دے سرکار نے دل پاک کیتے۔ اچھا، مینوں اللہ نے کچھ شاگرد بھی دیتے نے، مثلاً 100 شاگرد ہوئے میرا، میں ادبن حضرت دا نام نہیں لیا، مگر نہیں نہ دیتے ہزاراں شاگرد نے۔ یہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں، انگلش دے ٹاپ موسٹ پروفیسر نے آپ، ماشاءاللہ۔ حالانکہ انگریزی مولویوں نو جے کو بولنی پہ جائے تو اڑ اڑ کے بول دینے۔ دنیا ویکھیا ہونا نا کسی نے تسی انگریزی زبان بولیا نہیں جاتا، یہ فر بول دے۔ اچھا، میرے شاگرد ہوں مثلاً 100۔ پروفیسر صاحب نے، قبلہ مظہر سعید صاحب نے، فرمایا میں تیرے شاگردوں کا امتحان لوں گا،
ڈر تو لگتا ہی ہے. امتحان لیا وچوں صرف 3 پاس ہوئے. انہیں مینوں شاباش دینی کیوں حضرت؟ آپ شاباش دیں گے؟ نہیں. آپ کہیں تم نے کیا پڑھایا ان کو؟ صرف 3 پاس باقی سارے فیل. تو یہ سارے پاس ہو جان پھر انعام ملے گا نا. تو سرکار دی ڈیوٹی سی دل صاف کرنا. شیعہ کہندا نہیں 3 ہی پاک ہوئے سن باقی سارے مرتد ہو گئے سن. صرف مقداد تے سلمان تے ابو ذر یہ 3 انہاں دے دل صاف باقی سارے بے ایمان ہو گئے سن. کہ ہن سرکار نے کی دل صاف کیتی ہوئے؟ تو تانوں عقل کوئی نہیں. تسی ابو بکر تے اعتراض کر دو جاندہ اعتراض کتھے ہے؟ چلو اے بحث پھر کدی صحیح. وَيُزَكِّيهِمْ سرکار انہاں دے دلاں نوں وی پاک فرماندے نے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تے سونا محبوب انہاں مکے والیاں نوں انہاں ان پڑھاں نوں کتاب دی تعلیم بھی دیندے نے دانائی دیاں گلاں بھی سکھاندے نے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر تے سارے دے سارے پہلے گمراہ سن میرے مصطفیٰ نے آکے انہاں نوں دیندار بنایا ہے. ہن اگلی آیت شروع ہو رہی ہے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اتھے تے کہہ دیو اور اچھی کہہ دیو. اے سونا صرف انہاں نوں ہی نہیں پڑھاندا انہاں نوں ہی پاک نہیں کرتا بلکہ انہاں نوں بھی پڑھائے گا انہاں نوں بھی پاک فرمائے گا جڑے حالے جمے ہی نہیں. جڑے حالے جمے ہی نہیں. صحابہ نے عرض کیتا آقا وہ کون ہے جنہوں تسی پڑھاؤ گے تو حالے جمے ہی نہیں؟ سرکار نے گل سنی منہ پھیر لیا جواب نہیں دیتا. صحابہ نے پھر پوچھا. یہ بخاری اور مسلم دی حدیث جے. سرکار نے پھر منہ پھیر لیا. ہن تیسری واری جدوں سرکار کو پوچھا گیا نا کہ حضرت سلمان فارسی سرکار دے کول بیٹھے سن. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی دے موڈیاں تے این کر کے ہاتھ رکھیا. فرمایا لو کان العلم عند السریا. ایک حدیث کے الفاظ نے لو کان الایمان عند السریا لنالہ رجل من ہؤلاء. میرا شاگرد جنوں میں پڑھاواں گا او علم پاویں سریا تارے تے کیوں نہ ہوئے ایمان سریا تارے دے کول کیوں نہ ہوئے میرا پڑھیا اوتھوں بھی ایمان اور علم لے کے آ جائے گا ہوئے گا اے دی برادری دا. ہوئے گا کی دی برادری دا؟ سلمان فارسی دی برادری دا. وہ روڑا پہ گیا لبو یار سرکار نے کدھا ذکر کیتا ہے؟ باقیاں آکھیا امام بخاری دا. اے اشارہ امام بخاری تھوڑی چاپا دا. اے حضرت امام بخاری والی اشارہ ہے. کسی نے کہا نہیں حضرت امام مسلم والی اشارہ ہے. ایک بزرگ گزرے نے امام جلال الدین سیوطی اے شافعی بزرگ نے. اے شافعی نے انہوں نے کتاب لکھی تبیید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ. آپ فرماندے نے اے سرکار نے امام ابو حنیفہ والی اشارہ کیتا. مینوں اس بحث چ پین دی لوڑ ہی کوئی نہیں سرکار نے کدھر اشارہ کیتا ہے دا مصداق اول کون ہے. پر اینا تے پتہ لگ گیا نا ساڑی مشترکہ رائے اے ہے کہ سونا پاویں قبر انور دے اندر ہے اور جائے تے پڑھا بھی لیندا ہے سنا بھی لیندا ہے. مرزا صاحب نے آکھیا اے میں پہلے کی بنیا سی پہلی کیڑی برادری؟ مرزا ابول.
برلاس ہن کہندا جی میں میرے ول نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا پوچھا گیا جناب وہ تے فارسی نسل ہوئے گا سلمان فارسی دی برادری چوں ہوئے گا تو تے اس برادری چوں ہے ہی نہیں کہنگا نہیں میں فارسی بھی ہوں کنیاں برادریاں ہو گئی ہیں 2 انہیں آکھیا میں امام مہدی لوکاں کیا ہوتے سید ہوئے گا فاطمی ہوئے گا ان کا تو کی خیال ہے میں بھی تو فاطمی ہاں میں بھی تو سید ہاں کنیاں برادریاں ہو گئی ہیں 3 پھر انہیں کیا میں مسیح بھی ہاں مسیح موعود او مسیح جدہ نبی پاک نے وعدہ کیتا ہے میں وہ ہاں مسیح موعود لوگوں کہا جی وہ تے بنی اسرائیلی نے تُس نے مرزا جے تُسی مسیح کیویں بن گئے مسیح موعود کیویں بن گئے کہندا نہیں تانوں کو لکھا لگدا میں بنی اسرائیلی بھی ہاں کنیاں برادریاں ہو گئی ہیں 4 تے پترو یاد بھی رکھنا جے یہ نہ ہوئے کہ تُسی آکو تقریر تے بڑی ہوئی سی پر انہیں آکھیا کہ سی اے یاد کا ہی نہیں اے نہ ہوئے یاد بھی رکھنی نہیں گلنا امید ہے تھوڑا جا دھیان کرو گے تو گلنا یاد بھی رہن گیا ایک بزرگ گزرے نے جنہ دا نام حضرت شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فصوص الحکم انہوں نے لکھے ہے کہ آخری زمانے ایک مرد کامل پیدا ہوئے گا اس تو بعد عورتاں بانج ہو جان گیا کہ وہ مرد کامل ہوئے گا چینی الاصل چینی ہوئے گا مرزا صاحب نے پڑھیا تے فٹ کہن لگے او تے میں ہی ہوں ان کنیاں برادریاں بن گئی ہیں ملتان علیہ تواڈی مہربانی ذرا لب دو اے ہے کدا اے کدا ہے جدے ابے دا پتہ نہ لگے وہ نبی ہو سکتا ہے میں مسیح ہاں جی میں مسیح ہاں تو مسیح کیویں بن گیا بھائی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم تواڈیاں ٹوراں تے ادوں ویکھن والیاں ہون گیاں نا جدوں مریم دا پتر نازل ہوئے گا تشریف لے آئے گا تو مسلے تے تواڈے چوں کوئی کھلوتا آئے گا تواڈے عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو تشریف لے آن گئے آقا دنیا تو بہت وڈی ہے نا ان کیڑے علاقے تشریف لے آن گئے سرکار نے فرمایا دمشق تشریف لے آن گئے آقا دمشق بھی تو بہت وڈا ہے نا ان کوئی آکھے میں ملتان تینوں مل جاواں گا ملتان ملی اور مینوں کی پتہ ملتان کڈا وڈا شہر ہے یا تو ہوئے پتہ ہے نا کہ شداب کلونی جانا ہے تو اتھے جناب ملاقات ہو جائے گی پتہ ایڈریس ہوئے میرا ملتان نال تو میں نہیں لب سکتا بندے نوں آقا دمشق بھی تو بہت وڈا ہے نا اور دمشق دے کتھے تشریف لے آن گے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جامع مسجد دے اندر دمشق دی جامع مسجد کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آن گے اے مسجد شریف ہے یہ مسجد بھی کافی کھلی ہے یہ کنے کونے نے 4 اے کونا کیڑا ہے مشرقی سائڈ ہے یہ کونا ہے نا لیکن یہ چھتے ہے یا کچھ بنیا تھے کہ خالی ہے خالی ہے آقا دمشق کی جامع مسجد کے بہت وڈی ہوئے گی کیڑے پاسے اترن گے 36 جگہ پہ تشریف لے آن گے یا کسے وچکار ویڑے جو اترن گے یا کسے کونے جو اترن گے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مشرقی سائیڈ والے کونے جو اترن گے آقا وہ کونے کچھ بنیا بھی ہوئے گا کہ نہیں فرمایا چٹے رنگ دا منارہ بنیا ہوئے گا سفید رنگ دا
ادھروں مسجد دی اندر تکبیر ہو چکی ہوئے گی، فجر دی نماز واسطے امام صاحب مصلی تے کھلو چکے ہوں گے، اچانک ایک نمازی دی نظر اتے جائے گی، آ گئے آ گئے آ گئے، اے صدا بلند ہوئے گی، آ گئے۔ اچھا جس ویلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آؤں گے آقا، انہوں نے کپڑے کیڑے پائے ہوں گے؟ کیا بات ہے، واہ 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 بھائی واہ۔ اچھا یہ مختلف حدیثاں جوڑ کے یہ سوال جواب نہیں ہوئے سرکار، میں تمہیں سمجھان واسطے کرتا پیا۔ آقا کپڑے کیڑے پائے ہون گے؟ فرمایا 2 چادراں ہون گیاں، ایک کتے ایک تھلے۔ آقا انہاں دا کلر کی ہوئے گا؟ فرمایا یلو کلر ہوئے گا، پیلے رنگ دیاں چادراں ہون گیاں۔ کیا بات ہے۔ آقا انہاں دے سر تے کی ہوئے گا؟ میرے سر تے بھی ٹوپی ہے، حضرت مظہر سعید انہاں تے بھی سر تے ٹوپی ہے، قاری صاحب دے سراں تے پگ ہے، او بچہ یہ دا سر ننگا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آقا عیسیٰ علیہ السلام دے سر تے کی ہوئے گا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، ننگا سر ہی ہوئے گا۔ اچھا کئی سر جڑے نا انہاں رکھے ہوندے نے چھوٹے چھوٹے وال، ہے جس طرح میرے وال نے، کئیاں نے کرائی ہوندی ٹینڈ، کئیاں نہیں ہوندیاں نے زلفاں، لمبے لمبے وال۔ آقا جناب عیسیٰ دی سر تے ٹینڈ ہوئے گی، چھوٹے چھوٹے وال ہون گے؟ فرمایا نہیں، بڑیاں سونیاں زلفاں ہون گیاں۔ زلفاں بھی 2 قسم دیاں نے، ایک سیدھیاں سادیاں، ایک کنڈلاں والیاں۔ آقا وہ زلفاں کداں دیاں؟ فرمایا کنڈلاں والیاں ہون گیاں۔ اچھا سرکار نے ایک اور نشانی دسی، جدوں اسی نہا کے باہر نکلتے ہیں نا، ساڈے سراں تے پانی ہوئے نا تے انج قطرے چمکتے ہیں جویں ہیرے لگے نے، موتی لگے نے۔ سرکار نے فرمایا نہا کے تے نہیں آئے ہون گے، لیکن سراں دے وال انج ہی چمکن گے جویں موتی لگے ہوئے نے۔ اوے تہاڈا دماغ خراب ہو گیا، کہندے ہو نبی نو غیب دا پتہ کوئی نہیں ہے، ساریاں غیب دیاں گلاں ہی نہیں تے اور کی ہے۔ سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، بلغ العلا ہی کشف۔ میری گل سنو، شرماؤ نہیں، سرکار دا ذکر کرن لگے۔ ایڑا قرآن شریف چاہتا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تے او دے فرشتے نبی پاک تے صلاۃ پڑھتے ہیں۔ رب کیڑی صلاۃ پڑھتا ہے؟ کسی نے کوئی معنی بیان کیتا، کسی کوئی معنی بیان کیتا، پر بخاری شریف دے اندر جلیل القدر تابعی حضرت ابو العالیہ ارشاد فرماندے نے اللہ فرشتیاں دا مجمع لا کے نا مصطفیٰ پیارے دی ثنا خوانی کرنا ہے۔ اور سرکار دا ذکر کرنا، سرکار دی تعریف کرنا ہے کہ اللہ دی سنت ہے، اللہ دی سنت پوری کرو، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو فرشتیاں دے موڑیاں تے انج ہاتھ رکھ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام اسمانوں تھلے تشریف لیان گے تے فرشتے منارے تے چھڑ کے چلے جان گے۔ پھر منارے دیاں پوڑیاں جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیراں پاکاں نال اتر کے آن گے، تکبیر ہو چکی ہوئے گی نا،
تے مسلح امامت تے کون اس والے جلوہ فرما ہونگے؟ حضرت سیدنا امام مہدی۔ آپ مسلح چھڑ دیں گے، حضور تشریف لیا تسی اپنے وقت دے نبی سو، آؤ تشریف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے نہیں، آج پہلی نماز تساں ہی پڑھانی ہے، تکرمتن لہذہ الامہ، تاکہ اس امت دیاں تارا دا پتہ لگ جائے۔ پہلی نماز امام مہدی پڑھان گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے پڑھن گے، پھر کمان عیسیٰ علیہ السلام سنبھال لیں گے۔ پھر جنہوں دروازیوں باہر نکلن گے تو دجال 70,000 یہودیاں دی قیادت کردہ کھلوتا ہوئے گا۔ حدیث شریف چاہتا ہے جدوں عیسیٰ علیہ السلام دی نگاہ اتے پہ گئی، او دی نگاہ جناب عیسیٰ تے پہ گئی، انج کھرنا شروع ہو جائے گا۔ جدوں پانی چ لون پا دیئے تو لون نہیں کھردا، پگھلدا ہے، اسی طرح وہ جسم کھلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ دجال دا جسم کیوں کھلے گا؟ نظر نال تائیں تو انہوں کہی دا پترو کسی اللہ والے دی نظر تے آ جاؤ۔ اللہ والے جدوں اسی پہلے کہنے سا نا تے لوگ مذاق نے، اے مولویاں تے پیراں نے ٹونگ رچایا اپنی پیری چمکان واسطے، یہ نظراں کی کر دیاں نے، اے مذاق بنایا انہوں نے۔ ہن مسئلہ سمجھانا سوکھا ہو گیا ہے۔ تو بیٹھا ہونا ٹی وی دے سامنے، تیرے ہاتھ چندے ریموٹ، انج ایک بٹن دبانا ہے، چینل چینج ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو وہ کیویں چینل چینج ہو گیا؟ بٹن تے ایتھے ہے، ٹی وی او پہ ہے، درمیان کنیکشن بھی کوئی نہیں۔ تسی آکھو گے چھوٹے چھوٹے بچے کہن گے استاد جی تو ہو گیا بڈھا ہن تینوں کی پتا، اسی تینوں دس دیں۔ یہ جڑا ریموٹ ہے نا، یہ وچوں نکل دیاں نے لہراں جڑیاں نظر نہیں آؤندیاں، ان سین ویوز۔ یہ لہراں جدوں جا کے ٹچ ہوندیاں نا ٹی وی سیٹ نال، چینل بدل جاتا ہے۔ میں کہا پتر انجی ولی اللہ دی نگاہ جس ویلے جا کے ایتھے ٹچ ہوندی ہے، مرید دی تقدیر بدل جاتی ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، اب ملتان والے ہو تسی تو خود انی گواہ جائے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمان گئے او دجالہ ٹھہر جا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء و مشائخ اہل سنت۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمان گئے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمان گئے او دجالہ ٹھہر جا، تینوں بھی ایکو سٹ نال نہ تباہ کرا تے مینوں بھی عیسیٰ نہ کہنا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت آ جائے گی تے مرزا تے قادیان دا کدی نمبردار نہیں بن سکیا۔ وہ سرکار عیسیٰ علیہ السلام تے حاکم عادل بن کے نازل ہون گے نا۔ اس واسطے میرے پراؤ انہاں دے جال تو بچ کے رہنا۔ گفتگو ختم، تقریر ختم۔ کنی تقریر ہوگی؟ تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریر ہو گئی ہے، لیکن میں مائک نہیں چھڑنا والے۔ تو انہوں بھی پتہ ہے کہ میرے تقریر دے حصے ہوندے نے 2۔ پارٹ 1 تو میں جو کہنا ہوں کہہ لینا، تے پارٹ 2 ہوں تواڈے واسطے۔ میری تقریر تے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر لو، یا میرے سچے عقیدے تے کوئی سوال ہے تو وہ کر کے اپنے دلان دی تسلی کرا لو۔ کیا بات، واہ حضرت واہ۔ سبحان اللہ، حضور مظہر سعید نے کنی شاندار گل کی تھی۔ فرمان گے اس کا نام تو غلام احمد ہے نا،
نبی تو آقا ہوتا ہے، غلام تھوڑی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. صدر ہر جا نشینت صدر ہست. ہاں بھی کوئی ہے میرا گاہک؟ میں بھی بڑے نکل آتے ہیں جی، بس ایک کھڑا ہونے کی دیر ہے. ہر دکاندار اپنا سودا لے کے دکان سجا کے بیٹھ گیا. میں بھی اہل سنت دے سچے عقیدے والا سودا لے کے پھردا. کسی نے میرے سودے تے شک ہوئے تے بسم اللہ کھلو کے سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا سکتا ہے بھائی. چلو جی تساں کوئی سوال نہیں کرنا تو کوئی نصیحتاں سن لو. نبی کریم علیہ السلام اے قرآن پاک لے کے آئے. اس واسطے نہیں قرآن لیا کہ تسی غلاف چڑھاؤ تو غلاف چڑھا کے الماری دے اندر رکھ دیو. الماری چ رکھنا بھی باعث برکت ہے، لیکن کھول کے تلاوت کرنا یہ اور باعث برکت ہے. تلاوت کرنا بھی ثواب تے جو قرآن کہہ رہا ہے انہوں سمجھنا یہ بھی ثواب. تے قرآن نو سمجھن دا ثواب زیادہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر رات نو کھلو کے 100 نفل پڑھنا ایک پاسے، قرآن دی ایک آیت دی تفسیر سمجھنا ایک پاسے. اللہ نے مینوں توفیق دیتی. میں پچھلے سال سارے قرآن مجید دی تفسیر یہ میں ریکارڈ کروائی ہے، بسم اللہ دی با تو لے کے والناس دی سین تک. یوٹیوب تے چلے جاؤ نا تے جامعہ امینیہ رضویہ فیصل آباد کلک کرو تو میرے درس قرآن دے دورہ تفسیر القرآن دے سبق آ جان گے. 171 سبقاں دے اندر میں سارے قرآن پاک دی تفسیر عوامی انداز کی تھی تاکہ عام آدمی نو فائدہ ہوئے. یہ بہتے پڑھے لکھے واسطے نہیں، یہ تواڈے واسطے ہے. کہ کاش تسی انج کر لو کر دے اندر یہ موبائل تے ہے نا 1 گھنٹہ روز خرچ کرو. 1 گھنٹے دا تقریباً ایک سبق ہے. سارے بچیاں نو بٹھا لو تے بٹھا کے وہ کدی تفسیر سنو. 1 مہینے دے اندر اندر تانوں پتہ لگ جائے گا کہ دلاں چ انقلاب آ رہا ہے. تے ہر وہ آیت کریمہ جس تو اسی استدلال کرتے ہیں یا کوئی دشمن استدلال کرتا ہے میں اس تے مفصل بحث بھی کیتی ہے. پوری عقیدہ اہل سنت دی تفسیر بنی ہے. انہوں دی تحریر دا کم بھی ہو رہا ہے اردو چ بھی انگلش چ بھی. چلو 1 گھنٹہ نہیں کر سکتے تھے آدھا گھنٹہ کم کر لو تسی. آدھا گھنٹہ ضرور سنو، ناغا نہ کرو. دوسرا تو سوال کرے نا، کھل کے سوال کرے نا، ایسے نہیں کان میں نہیں، کھل کر سوال کریں. دوسری نصیحت یہ ہے کہ خدا دا نا جے ہاتھ جڑا لو. اپنے اپنے علاقیاں چ اپنے مدرسیاں نو مضبوط کرو. یہ تواڈے مدارس یہ سنیت دا قلعہ نے قلعہ. کوشش ہو رہی ہے مدرسیاں نو بند کیتا جائے، مدرسیاں نو کنٹرول کیتا جائے، کوشش ہو رہی ہے. دیکھو یہ نہ کوئی سمجھے کہ ساڑی کوئی روٹی روزی دا مسئلہ ہے دے نال. اللہ روزی بھی دیندہ ہے اس ذریعے، لیکن ساڑے کو دوسری چوائس بھی ہے. مدرسے جے بند ہو جان یا سانو سارے نو مدرسیاں جو کٹ دیتا جائے، میں تے آلو چھولیاں دی ریڑھی بھی لا لاں گا، وہ بھی رزق حلال ہے، کیڑا ماڑا کم ہے.
لیکن پھر تسی آپ سوچو تہاڈیاں اولاداں دا 10 سال بعد کی اشر ہوئے گا کہ ساریاں یا یہودی بنیاں ہون گیاں یا ہندو بنیاں ہون گیاں۔ اے خدا دا نام جی اپنے مدرسیاں نو کمزور نہ ہون دیو۔ تسی دوجیاں نال تعاون کر دیو، مدرسیاں نال تعاون نہیں کر دے۔ تہاڈی زکات بھی مدرسیاں جانی چاہیے، جڑا تہاڈے قریب مدرسہ ہے۔ تہاڈے صدقات بھی ادھر جانے چاہیے نے، کھلاں بھی ادھر جانیاں چاہیے نے۔ مدرسیاں نو مضبوط کرو، وعدہ ہو گیا انشاءاللہ۔ تہاڈے مدرسے مضبوط نے تو سنیت مضبوط ہے انشاءاللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ یار سیدھی سی بات ہے، میں ہوں حضرت علی کے گروپ کا۔ اگر میں اس وقت ہوتا تو مولا مرتضیٰ کے ساتھ ہوتا۔ مولا مرتضیٰ کی شہادت تک اگر میں زندہ رہتا تو میں مولا مرتضیٰ کے ساتھ ہوتا۔ پھر ان کی شہادت کے بعد مولا حسن آ گئے تو میں مولا حسن کے ساتھ ہوتا۔ 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ مولا حسن نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ جو میرے شیعہ بنے پھرتے ہیں نا، یہی میرے اصل دشمن ہیں۔ انہوں نے پلان بنایا تھا، شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے، کہ حسن کو پکڑو اور معاویہ کے ہاتھ بیچ دو۔ انہوں نے وار کیا مولا حسن پر۔ حضرت مولا حسن کی ران پر زخم آیا، ان کا خیمہ لوٹا گیا۔ تو مولا حسن نے یہ ساری صورتحال دیکھ کر حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، یعنی ہم سب کو پکڑا اور چاچا جی معاویہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب مجھے بتاؤ اگر میں وہاں ہوتا تو میں کیا کہتا؟ کیا میں یہ کہہ سکتا تھا شہزادیو تو انو عقلی کوئی نہیں، تسی کتنا صلح کر لی؟ میں کہہ سکتا تھا؟ نہ، ہم تو غلام ہیں، ہم تو نوکر ہیں۔ میں تو یہی کہتا کہ ہمیں نہیں پتا آپ لڑے کیوں، صلح کیوں کی، بس مجھے اتنا پتا ہے جس کے ساتھ آپ کی صلح ہے ان کے ساتھ ہماری بھی صلح ہے۔ اب جو حضرت معاویہ کو بھونکتا ہے وہ اصل میں شہزادوں کے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ اور میرے موڈے ایڈے تگڑے نہیں میں شہزادیاں نال بغاوت کر سکاں، میں تے شہزادیاں دے نال ہاں۔ پھر میں ویکھیا صلح تو بعد وہ مایوس بھی نہیں ہوئے، گھر بھی نہیں بیٹھے، مہینہ جا کے حضرت معاویہ دے گھر رہندے سن، لکھ لکھ درم سالانہ وظیفہ بھی وصول کر دے رہے۔ اور جنہ دی انی خدمت معاویہ کرے، میں اس معاویہ نو کیویں بھول جاواں؟ کیا بات، ٹھیک ہے جی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، یہ سب آپ ہی کی برکت ہے۔ ہاں جی، میں کہ شدگاہ کا ہے میرا جی۔ اہل سنت و جماعت کے الفاظ حدیث کے اندر جو آئے ہیں وہ بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے، کچھ بوتھیاں کالی ہوں گی۔ یہ چہرے کن کے چمکیں گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت، قیامت کے دن چہرے اہل سنت و جماعت کے چمکتے نظر آئیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سنی اسی ہیں، تو چلو نا امام زین العابدین سے سنی کی نشانی پوچھ لیتے ہیں۔ امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، سنی کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام پر درود کی کثرت کرتا ہے۔
کیا بات ہے زندہ باد زندہ زندہ باد. یہ تو صحابہ کے اقوال ہے نا. اگر کسی اپوزٹ فرقے والے کو یہ بتاؤ نا تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث پیش کرو, نبی کا فرمان پیش کرو. اور نبی پاک کی حدیث یا نبی پاک کی کون سی حدیث کو مانیں گے وہ اپوزٹ فرقے والے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو کسی حدیث کو نہیں مانتے بیٹے. سوال وہ کرو جو بنتا ہو. شیعہ ہماری کتابوں کو کہاں مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت و جماعت کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں. فرمائے ہوں گے لیکن صحابی کی بات غلط ہے بس. ٹھیک ہے. ہاں جی, میں 88 میں الیکشن لڑ رہا تھا تو ایک لڑکا کھڑا ہو گیا. ایک منٹ بیٹے. کہنے لگا آپ یہ اہل سنت کہہ کر, اہل سنت و جماعت کہہ کر فرقہ واریت کو ہوا نہیں دے رہا. میں نے کہا بیٹے ادھر آ جا میرے پاس آ جا. میرے پاس آ گیا. میں نے کہا اہل سنت و جماعت کا مطلب کیا ہے؟ جی اہل سنت کا مطلب نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا, صحابہ کی جماعت کے نقش قدم پر چلنے والا. میں کہ جو سرکار کے طریقے پر چلتا ہے کیا وہ فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے یا سچا دین کا بیان کر رہا ہے؟ اس نے پھر نعرے لگانے شروع کر دیے. ہاں جی, پوچھا گیا ہے کہ دیوبندیوں اور سنیوں میں کیا فرق ہے؟ بس یہ حضرات جو ہیں یہ کہتے ہیں نماز ٹھیک ٹھیک پڑھا کرو, وسوسے نہ ہونے دیا کرو. کچھ وسوسے اچھے ہوتے ہیں, کچھ ان سے برے ہوتے ہیں. ایک ہے بندہ نماز پڑھ رہا ہے, اس نے بیوی سے سیکس کیا تھا تو نماز کے اندر نہ اسی کا تصور آیا. تو اس تصور کی نسبت زنا کا خیال کرنا یہ زیادہ برا ہے. اور پھر دوسری مثال دی کہ بندے کے پاس ہے گدھا یا بیل, اس کے تصور میں ڈوب گیا, ہاں 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 میرا بیل کتنا خوبصورت ہے, واہ 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 واہ, بڑا حل چلاتا ہے. اس کی نسبت اپنے شیخ کا خیال کرنا یا نبی کریم علیہ السلام کا خیال کرنا زیادہ برا ہے. نماز میں نبی پاک علیہ السلام کا خیال کرنا یہ گدھے اور بیل کے تصور میں ڈوبنے سے زیادہ برا ہے. پھر وہ دلیل بھی دیتے ہیں جب بیل کا خیال آئے گا تو کوئی تعظیم تو نہیں ہوگی نا اس کی, لیکن جب سرکار کا خیال آئے گا یا پیر کا خیال آئے گا تو ادب کے ساتھ آئے گا یا بے ادبی کے ساتھ آئے گا؟ ادب کے ساتھ آئے گا. تو نماز پڑھتے ہو اللہ کی اور اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے کسی اور کا ادب کرو تو یہ تو شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دلیل بھی دیتے ہیں. بس یہ فرق ہے. وہ کہتے ہیں نماز میں سرکار کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی, اور ہم کہتے ہیں کہ جب تک سرکار کا خیال آ نہ جائے اتنی دیر تک نماز ہوتی نہیں. وہ کیوں؟ اب دھیان سے سنو. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ بخاری شریف ہے. نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح تم نے مجھ مصطفیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا. کیا مطلب ہے؟ اب تم کھڑے ہوئے نماز کے لیے تو سوچو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کس طرح کھڑے ہوتے تھے. پھر منہ کرنا ہے تو سوچو نبی کریم علیہ السلام کدھر منہ کیا کرتے تھے. پھر یہ سوچنا ہاتھ اٹھاتے وقت میرے نبی کریم علیہ السلام کہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے, یہاں تک اٹھاتے تھے کہ یہاں تک اٹھاتے تھے کہ کانوں تک اٹھاتے تھے, یہ سوچنا ہے.
پھر ہاتھ باندھتے وقت بھی سوچنا میرے نبی کریم علیہ السلام کہاں تک ہاتھ باندھتے تھے، کیسے ہاتھ باندھتے، ایسے باندھتے تھے یا ایسے باندھتے تھے، سوچنا ہے۔ یہ ہے قیام کی حالت۔ تو قیام کی حالت میں ایک دعا بھی تو مانگتے ہو نا، خود پڑھو تو خود دعا مانگتے ہو، امام کے پیچھے ہو تو امام تمہاری طرف سے دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور ساری کائنات میں سب سے بڑھ کے کس پر انعام ہوا ہے؟ سرکار پر۔ ہم تو ہر جلسے میں تقریباً کہتے ہیں سب سے اولا ایک آواز سے، سب سے اولا نبی، سب سے بالا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اب بولو سرکار کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ تم پڑھ رہے ہو امام کے پیچھے نماز، کبھی تو امام صاحب سورۃ فاتحہ کے علاوہ اور بھی تو کچھ پڑھتے ہیں نا، کبھی نہ کبھی تو انہوں نے پڑھا ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بولو اس وقت کس کا خیال آیا؟ ادب کے ساتھ یا بے ادبی کے ساتھ؟ اور کبھی نہ کبھی تو امام نے پڑھا ہوگا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ بولو کس کا خیال آیا؟ ادب کے ساتھ یا بے ادبی کے ساتھ؟ کبھی نہ کبھی تو امام نے پڑھا ہوگا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ بولو کس کا خیال آیا؟ ادب کے ساتھ یا بے ادبی کے ساتھ؟ کبھی نہ کبھی تو امام نے پڑھا ہوگا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور کبھی نہ کبھی تو پڑھا ہوگا یا ایھا المزمل، کبھی نہ کبھی تو پڑھا ہوگا یا ایھا المدثر، کبھی نہ کبھی تو پڑھا ہوگا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ کبھی نہ کبھی تو پڑھا ہوگا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اور کبھی نہ کبھی تو پڑھا ہوگا إنا أعطيناك الكوثر۔ حق جاریہ نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اچھا یہ جو نعرہ خلافت ہے نا، اس پر آپ نے زبان بھی کھولنی ہے اور ہاتھ بھی اونچا کرنا ہے۔ نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ کرے تیری مدد، صحابہ کرے، حضور کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد، ولی کرے تیری مدد، فیضان حضور غزالی زمان جگر
میں نے بھی بڑا ٹائم حضور غزالی اعظماء کی خدمت میں گزارا ہے. میں حضرت ہر 15 دن کے بعد آ جاتا تھا میں، اور حضرت مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے تھے. خود ڈونگے میں سے نا سالن ڈال ڈال کے. ان کی شفقتیں ہیں، بس اسی کی برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں. پھر بڈھا ہو گیا ہوں، آواز نہیں نکلتی، پھر بھی تم سے سبحان اللہ کہے جا رہے ہو. اچھا، ایک صحابی سے ان کے شاگرد نے پوچھا، بخاری شریف ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 103 ہے، ورقے دا پاسا کھبا، باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، نماز میں امام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا بیان. پوچھا، نبی کریم علیہ السلام ظہر اور عصر میں قرآن پڑھا کرتے تھے؟ صحابی نے کہا پڑھا کرتے تھے. اب شاگرد پوچھتا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا سرکار قرآن پڑھ رہے ہیں؟ فجر میں امام قرآن پڑھے تو پچھلوں کو آواز آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے امام قرآن پڑھ رہا ہے. مغرب عشاء میں امام پڑھے تو پچھلوں کو پتہ چل جاتا ہے. ظہر اور عصر میں تو بلند آواز سے امام پڑھتا ہی نہیں، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ سرکار پڑھ رہے ہیں؟ کہیں گے ہمیں آواز تو نہیں آتی تھی، لیکن باضطراب لحیتہ، سرکار کی داڑھی مبارک ہلتی نظر آتی تھی، ہم سمجھ لیتے تھے سرکار پڑھ رہے ہیں. اب امام کے پیچھے کھڑے ہو جو میرے آقا کی داڑھی مبارک بڑی شاندار، ان کی طرح وہ کھلری کھڑکول داڑھی نہیں سی، بہت خوبصورت داڑھی، کیا بات. اچھا، جو بالکل پیچھے کھڑا ہو امام کے، کیا اس کو امام کی داڑھی ہلتی نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی. ادھر والے کو بھی نہیں نظر آئے گی. ہاں، ایک طریقے سے نظر آ سکتی ہے جب وہ ایسے کھڑا ہو. اب پریکٹیکلی بتانا پڑے گا. امام کھڑا ہے نا آگے اس طرف، اور بندہ کھڑا ہے اس طرف، داڑھی ہلتی کیسے نظر آئے گی؟ جب وہ ایسے دیکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. صحابی کہتے ہیں ہمیں آواز تو نہیں آتی تھی پر داڑھی مبارک ہلتی نظر آتی تھی. ہوتے اس طرف تھے لیکن دیکھتے نماز میں چہرہ مصطفیٰ. بے شک، بے شک. پھر صحابی فرماتے ہیں ہم سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، سرکار کھڑے ہوتے ہم بھی کھڑے ہوتے، سرکار رکوع میں چلے جاتے ہم بھی رکوع میں چلے جاتے، سرکار رکوع سے سر اٹھاتے ہم بھی رکوع سے سر اٹھاتے. پھر سرکار جب سجدے میں چلے جاتے ہم بھی کھڑے ہو کر سرکار کو دیکھتے رہتے. جب ہوتا نا یقین کہ اب سرکار سجدے سے سر اٹھانے والے ہیں، پھر ہم سجدے میں جاتے تھے. اور صحابیاں دی پیروی کر، واپیاں دی نہ کر. حضرت کیا بات، کیا بات، کیا بات. دوبارہ مائک دیکھو. کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات. ہاں جی، ادھر کھلون لگا سی گاہک میرا. بابی کہندے نے تسی وسیلہ کیوں منگدے ہو؟ سارا مجمع بیٹھا ہے، کوئی بندہ ایک چیز دس دے جڑی انہوں وسیلیوں بغیر ملی ہوئے، ایک شے دس دے. ایک پنڈ چ نا بہت پرانی گل ہے، تقریباً 35-40 سال دی. ایک وہابی مولوی صاحب کہن گے اے اکھ مینوں اللہ نے ڈائریکٹ دیتی ہے بغیر وسیلے دے. میں کہا پتر یہ اکھ نہیں، تو ثبوتے دا ثبوتا ماں پیو دے وسیلے نہ آیا ہے، ڈائریکٹ نہیں آیا. اللہ ڈائریکٹ دیندا بھی تانوں نہیں، تے تہاڈی گل بھی مصطفیٰ دے وسیلے تو. اللہ نے ڈائریکٹ ہی تانوں سنیا کیوں نہیں دیتا بھی مصطفیٰ دے وسیلے نو کیوں بنایا؟ پہلے مصطفیٰ نو پیدا کیتا، پھر اتے وہی نہ چل سونے ہن تو سنا کل تو کہہ ہو اللہ احد. جڑا تیرے وسیلیوں بغیر اللہ احد کہے گا میں نہیں مندا، کل ہو اللہ احد. ہاں جی ٹھیک ہے پتر. تو وہابی تے نہیں، وہ تے حنفی صوفی نہیں.
مینوں مفتی منیب الرحمان صاحب خود دس رہے سن کہ اسی 90-91 گیا کندھار، ملا عمر دے دفتر پہنچے تو ایک کونے تے لکھے سی یا اللہ، یا دوسرے کونے تے لکھے سی یا محمد۔ مفتی صاحب فرماندے نے اساں دیکھیا پورے افغانستان جتھے جتھے بندے شہید ہوئے نا انہاں دیاں قبراں تے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ ایویں نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بندے نوں اسی وابی بنانا ہے تے دیوبندی بنانا، نہ وہ مسلمان بھی بناؤ نا، کسی نوں اپنے وچ بھی تے لیاؤ نا۔ حضرت کچھ لوگ کہندے نے کہ یا رسول اللہ کہنا کتوں ثابت ہے؟ ہاں، میں سن 98 پہلی باری انگلینڈ گیا، اتنے برمنگم دے اندر ساڈے کنے فاروق شاہ صاحب انہوں نے اپنی مسجد دے اندر ریڈیو اسٹیشن بنایا سی۔ ادوں تو موبائل سسٹم ایڈا نہیں سی نا، یعنی وہ ٹیکسی ڈرائیوراں واسطے وہ ریڈیو مینوں کیا تم ہی آن کے تقریر کرنی ہے تو بعد وچ لائیو سوالاں دے جواب دینے نے۔ میں تقریر کی، تقریر تو بعد ایک کشمیر دی مائی انہیں سوال کیتا میرے اگے، مولوی صاحب می باؤ یا رسول اللہ آخنا کیسا ہے؟ یہ کہنا چاہیے نا؟ میں کہ بی بی تو می با، کچھ پہاڑی مینوں بھی ہوتی ہے۔ میں کہ بی بی تو می با کہ ابو جال ساری زندگی کدی یا رسول اللہ آکھیا سا؟ اے نہیں، اس تے کدی نہیں سا آکھیا۔ میں کہتے ابو بکر آخنے سن کہ نہیں، وہ تے آخنے سن۔ میں کہ پھر ابو جال دی نسل نہیں آخنی، ابو بکر دی غلام آخنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کو مدد منگنا کہ تسی آئی دی مدد کہتے ہو، ایدے بارے کوئی تھوڑے کول کوئی چیز ہے مینوں چاہیے دیو کوئی میری مدد کرو، مینوں لوڑ پے گی، اور پینسل ہی دے دیو، چلو موبائل دیتا۔ واہ واہ، کی نام ہے تہاڈا؟ عبدالستار اتاری۔ عبدالستار اتاری۔ مینوں پی گئی سی ایک مشکل، ایک لوڑ پی گئی سی، میں عبدالستار اتاری نوں کیا یار کچھ دے، انہیں میری مشکل حل کرتی ہے موبائل دے کے، کوئی شرک تو نہیں ہو گیا بچ؟ عبدالستار اتاری جو سعید اسد دی مشکل حل کر سکتا ہے تو کی خیال ہے مولا مرتضیٰ نہیں مشکل حل کر سکتا؟ اور سنو میں تمہیں قرآن پڑھ کے سنانا، نکالو جی 17ویں پارے سے۔ سبحان اللہ۔ والذین آمنوا وقاتلوا وجاہدوا فی سبیل اللہ، آیت نکالو ذرا، سورہ حج ہے شاید۔ لو جی 17واں سپارہ سورت حج تے آیت نمبر 59، آیت نمبر 58۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، کہہ دیا جنہ لوکاں نے اللہ دی راہ ہجرت کیتی، مولا مرتضیٰ نے ہجرت کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیتے گئے، کیا مولا علی نو قتل کیتا گیا کہ نہیں کیتا گیا؟ او ماتوا، یا وہ مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ انہوں قتل یا موت تو بعد ضرور رزق حسن عطا فرمائے گا۔ انہوں مرن تو بعد، قتل تو بعد اللہ کی دیندہ ہے؟ رزق حسن۔ ہن کڈو جی 14واں سپارہ، وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا۔ انہوں یاد تے ہے لیکن میں چاہنا قرآن کھول کے، چلو تسی انہیں دیر تک کھول دے رہو۔ 14ویں سپارے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، تے جنوں بھی اسی اپنے ولوں رزق حسن دینے ہاں، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ،
پھر ساڈے دتے وچوں او خرچ کردا اے دیندا اے سرًا و جہرا لکو کے بھی اعلان کر کے بھی ان مولا مرتضیٰ نو رزق حسن ملیا کہ نہیں ملیا ملیا تو اگوں پھر کی کر دینے وہ ونڈی جان دینے ونڈی جا رہے ہیں لکو کہ بھی ہے تے دیندے انہوں نے جڑا منگدا ہے لوگ آندے نے داتا صاحب گئے اساں سانو لبا کچھ نہیں پتر تو منگیا ہی کدی نہیں آ دکان تے چلے جاؤ نا چپ کر کے کھلو جاؤ تو انہوں کدی سودا نہیں جے لبدا کدی سودا نہیں لبدا سودا کنوں لبدا ہے جڑا منگدا ہے آکھتے میں نے 2 کلو چینی دے تا انہوں چینی لبدی نہیں تو سودا نہیں لبدا تو جا تجربہ کر کے خود دیکھ لے کریانے دکان تے چلا جائیں تو چپ کر کے کھلو جائیں دکاندار پوچھے ہاں جی کدھر آئے ہو تو آکھی میں دیکھاں گا پتر تینوں سودا کیویں مل گیا پھر توجہ کریں ہر منگن والے نوں بھی سودا نہیں ملتا کچھ دینا پیندا کیا بات مفت خورے نوں سودا نہیں ملتا خیرات مل سکتی ہے سودا نہیں مل سکتا سودا انہوں ملتا جڑا کچھ دے دے کہ بھئی مولا علی بھی انہوں دیندے نے جڑا کچھ دے دے کی دے دے عقیدت و محبت کا نظرانہ پیش کرے پہلے غلام تے بنے نا پھر کہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا ہوگی تسلی میری تسلی ہے اور میں نے بھی مولا مرتضیٰ نے گفٹ ایک دیتا ہے ایک باری خواب کی زیارت کرائی چٹے رنگ دا سوٹ دیتا فرمایا تیرا انعام ہے میں کہ میں مولا علی دا منکر ہو سکتا میں نے تو لبا ہی مولا علی دے دروازے ہیں پھر ابو بکر صدیق دے دروازے سبحان اللہ ہاں جی تو فرمائش آ گئی ہے نا پتر مومن ہے یو جڑا نبی پاک دا غیب مننے جڑا غیب نہیں مندا مومن ہے ہی نہیں کتنے لکھے ہے پہلا سپارہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ایک قرآن باں پھڑ کے متقیاں نو جنت لے جاندہ ہے تو متقی کون نے جڑے غیب نو مندے نے جڑے غیب نو کیا بات تسی جبریل نو مندے ہو کہ نہیں کیوں کدی ویکھیا جے تواڈے موڈیاں تے فرشتے بیٹھے نے مندے ہو کدی تانوں انہاں دا پار لگا انیرے کمرے چ وڑو تو کدی تانوں چانن نظر آیا نہیں کیوں مندے ہو قبر دے اندر عذاب ثواب ہو رہے ہیں مندے ہو کہ نہیں مندے کدی ویکھیا جے کسی نوں پھینٹا لگدا یا کسی نوں نعمتاں ملدیاں کیوں مندے ہو یہ ساریاں غیب دیاں چیزاں نے تسی آکھو گے اساں تے نہیں ویکھیا پر ایک ویکھن والے مصطفیٰ نے سانوں دسیا اوے مومن ہے یو جڑا مصطفیٰ دا غیب مننے جڑا غیب دا بالکل منکر ہے نا وہ خدا دی قسم مومن ہے یہ تو بحث ہو سکتی کننا غیب سی کننا نہیں پر اے کہنا نبی پاک نو بالکل ہی غیب نہیں سی یہ بندہ بے ایمان اور کافر ہو جاتا ہے دیکھو جبریل غیب ہے کہ نہیں وہی غیب ہے کہ نہیں ہے
ہوں جڑا بندہ آکھے نبی غیب جان دے ہی نہیں، وہ اصل کی کہہ رہا ہے؟ نہ نبی نو وحی دا پتہ ہے نہ جبریل دا پتہ ہے، انہیں اصل نشانہ نہ غیب دا لیا تے نشانہ نبوت نو بنایا نا۔ اس واسطے پترو مومن رہنا تے مصطفیٰ دا غیب پہلے مننا پائے گا۔ ہاں جی، اور تھوڑا کوئی سوال ہے؟ اے تے فرمائشاں نے یار، کوئی سوال ہے تو کرو، نہیں کچھ سوال دسو نا، سوال کرو۔ دیکھو نبی پاک نو غیب کیڑے دا پتہ ہے؟ جڑا اللہ دستا ہے۔ اللہ دے دسن تو بغیر اسی نبی پاک واسطے غیب نہیں مندے۔ اے وابی رون مار دینے، ساڑا قیدہ پورا دستے ہی نہیں۔ اسی نبی پاک دا غیب ذاتی نہیں مندے، جنہ بھی مندے ہیں اللہ دی عطا نال مندے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ایک دوسرا قرآن تو پوچھ دیں نبی پاک نو منافقان دا پتہ ہے ایسی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ حبیب پیارے پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، اج تو بعد کسے منافق دا جنازہ نہیں پڑھنا، کسے منافق دی قبر تے نہیں کھلونا، کدہ جنازہ نہیں پڑھنا، کچھ بولو کدہ نہیں پڑھنا، تے کدہ پڑھنا ہے؟ تسی بھی منافق کچھ بول یار، تے کدی قبر تے جانا ہے؟ اللہ والیاں دی قبر تے جانا ہے تے ملتان تے شہری اولیاء اللہ دا ولیاں دی پیاریاں دی قبر تے جانا ہے۔ اچھا رب نے آرڈر دیتا کسے منافق دا جنازہ نہیں پڑھنا، تو جس نبی پاک نو پتہ ہی نہیں سی ہے بندہ منافق ہے کہ مومن ہے، تو اس حکم تے عمل کیوں ہویا؟ کیوں اس آرڈر تے عمل ہویا؟ نا 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 نا، سرکار نو منافقان دا پتہ سی، سرکار نو منافقان دا پتہ سی۔ ہاں جی، اور بھائی جی اے 14 معصوم شیعہ دا قیدہ اہل سنت دا نہیں۔ ہاں جی بعد میں روکا گیا ہے، اس سے پہلے پڑھتے تھے بعد میں روکا گیا۔ مسلم شریف کے اندر کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کا فتویٰ ہے لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کسی نماز میں بھی امام کے ساتھ قرات نہیں کی جائے گی۔ ہاں جی، اور بھائی اساں بھی قابو کرن دا طریقہ واردات بدل لیا، اور پتر ادھروں منافقاں طریقہ بدل لیا، ادھروں اساں بھی پھڑن دا طریقہ بدل لیا ہے۔ ایک تے شہزادہ سی تے دوجے نو تے اسی نہیں مندے پتر، مولا حسین نے وہ دے خلاف ڈانگ چکی سی، اسی بھی ڈانگ چک لئی، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی حضرت مولا حسن کی خلافت تھی بہت تھوڑی، اس کو حضرت علی کی خلافت میں شامل کر لیتے ہیں، مگر نہ مولا حسن کا جتنا عرصہ تھا وہ خلافت کا ہی تھا۔ نہیں، جس کو اعتراض ہے وہ نعرہ تحقیق حق 5 یار کہہ لیا کرے، اس میں کیا تکلیف ہے؟ نہیں وہ 5 یار کا ہو یا پتہ نہیں ہم سنیوں کو کیا مصیبت آ گئی، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں نا ان پر ہم بحث اور مناظرے شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پنڈی گیا تو وہاں پر ایک ساتھی نے سوال، نعرہ تحقیق کا جواب کیا دینا چاہیے، حق 4 یار یا حق سب یار؟ تو میں نے کہا یہ کوئی لڑنے کا مسئلہ ہے، تم اس کا جواب 2 مرتبہ دیا کرو، ایک مرتبہ کہا کرو حق 4 یار اور دوسری مرتبہ کہا کرو حق سب یار۔
ایویں خام خواہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تے چنجاں اڑانی ہے چنگا کم نہیں اگے ہی بڑے مسئلے آئے ہیں کیا بات ہے حضرت، واہ واہ، کیا بات۔ ہاں جی اور بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مبارک مناتے ہیں الحمدللہ، تو ہم اس وجہ سے مناتے ہیں اور ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اور تو کچھ نہیں کرتے، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں نا، تحفہ بھیجتے ہیں، یہ عرس شریف جو ایصال ثواب ہی ہے، بس جس کو گفٹ ملتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا خوش ہے، نہیں اعتبار تے مینوں گفٹ وے کے ویکھ لو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اچھا اب غزالی زماں کو آپ نے پیش کیا گفٹ، یہ خوش ہو گئے، سرکار غوث اعظم کو آپ نے گفٹ پیش کیا، وہ خوش ہو گئے۔ اب ترمذی شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن 2 لائنیں لگی ہوں گی، ایک جنتیوں والی ایک دوزخیوں والی۔ دوزخیوں والی لائن میں سے نا ایک بندہ پاؤں کے بل کھڑا ہو کر یوں دیکھے گا، اسے ایک بابا جی نظر آئیں گے، پھٹ پہنچے گا بابا جی کے پاس، بابا جی مجھے پہچانا؟ نہیں بیٹے میں نے نہیں پہچانا۔ بابا جی ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تھے تو میں نے لوٹے میں سے نا، لوٹے سے آپ کو وضو کرایا تھا، بابا جی اس وقت میں نے آپ کو خوش کیا تھا، اب میں پھنسا ہوا ہوں تو آپ مجھے اللہ سے بخشوا کے خوش کر دیجئے نا۔ وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، باب شفاعت نکال لینا ترمذی شریف سے، وہ بابا جی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دے گا۔ ہم بھی عرس مناتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اگر تو وہ جنتیوں کے لائن میں تو موجاں ہی موجاں، خدا نہ کرے اگر دوسری لائن میں، وہ بے نیاز بڑا ہے نا، اگر دوسری لائن میں ہوئے نا تو ہم پاؤں کے بل کھڑے ہو کر دیکھیں گے بابا جی غوث الورا کدھر ہیں، بابا جی غریب نواز کدھر ہیں، مجدد پاک کدھر ہیں، بابا جی غزالی زماں کدھر ہیں، ہم جا کے دامن پکڑ لیں گے، بابا جی آپ نے مجھے پہچانا؟ بیٹے تم کون ہو؟ بابا جی میں وہ ہوں جس کو آپ اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کے کھلایا کرتے تھے، بابا جی میں وہ ہوں جو آپ کو گفٹ دے، تو وہ بابا جی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ مجھے خوش کرتا رہا ہے، اب تو اسے بخش کے اسے خوش کر دے، ہمیں پتر اے ملے گا۔ بے شک بے شک۔ ہاں جی لو جی کتنی دیر ہو گئی؟ 2 گھنٹے تو کچھ منٹ زیادہ ہو گئے ہیں یار زندہ۔ ویسے میں 16 تاریخ میں ہونا، 23 تاریخ میں، ہاں جی 23 تاریخ کو میں پھر آؤں گا، کہاں؟ بسم اللہ کالونی، جامعہ مسجد بسم اللہ کالونی میں، اگر میری صحت رہی، اللہ نے اجازت دی، اللہ نے توفیق بخشی تو انشاءاللہ وہاں حاضری ہوگی انشاءاللہ۔